بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزاد پر باندی سے نکاح. ولا يتزوج امۃ علی حرۃ، اور نکاح نہیں کرے گا باندی سے آزاد پر. قولی علیہ السلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی وجہ سے، لا تنکح الامۃ علی الحرۃ، باندی سے نکاح نہیں کیا جائے گا آزاد پر. وَهُوَ بِإِطْلَاقِهِ حُجَّةٌ عَلَى الشَّافِعِي رحمہ اللہ، اور وہ اپنے اطلاق کی وجہ سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پر حجت ہے. فی تجویز ذالک للعبد، اس کو بندے غلام کے لیے جائز قرار دینے میں. وعلی مالک فی تجویزہ برضاء الحرہ، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پر حجت ہے اس کو آزاد کی رضامندی سے جائز قرار دینے میں. وَلِأَنَّ لِلرِّقِّ أَثَرًا فی تنصیف النعمہ، اس لیے کہ رقیت کا اثر ہوتا ہے نعمت کو ادھورا کرنے میں. علی ما نقررہ فی الطلاق، جس کو کہ ہم بیان کریں گے کتاب الطلاق میں، جس کو ہم ثابت کریں گے کتاب الطلاق میں انشاءاللہ. فَيَثْبُتُ بِهِ حِلُّ الْمَحَلِّيَّةِ فِي حَالَةِ الْانْفِرَادِ، فَيَثْبُتُ بِهِ حِلُّ الْمَحَلِّيَّةِ، تو ثابت ہو جائے گا رقیت کی وجہ سے محل کا حلال ہونا. تو رقیت کی وجہ سے، یعنی اس کی وجہ سے ثابت ہو جائے گا محل کا حلال ہونا. فی حالت الانفراد دون حالت الانضمام، حالت انفراد میں نہ کہ حالت انضمام میں. اس کی تشریح ہے، اگر پہلے سے آزاد عورت نکاح میں موجود ہے تو باندی سے نکاح ناجائز ہے. احناف رحمۃ اللہ علیہ کا یہی مذہب ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آزاد مرد کے لیے اگرچہ صورت درست نہیں ہے لیکن غلام کے لیے جائز ہے کہ اگر آزاد عورت کی موجودگی میں باندی سے نکاح کر لے تو اس کے لیے درست ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر آزاد عورت رضامند ہے تو اس کے ہوتے ہوئے باندی سے نکاح کر سکتا ہے، اور اگر رضامند نہیں ہے تو نکاح امہ علی الحرہ درست نہیں ہوگا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ نکاح امہ علی الحرہ کی ممانعت حرہ کے حق کی وجہ سے تھی، لیکن جب حرہ خود راضی ہو گئی ہے تو اس نے اپنا حق خود ساقط کر دیا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ نکاح امہ علی الحرہ کی ممانعت اس وقت تھی جبکہ شوہر آزاد ہو، اس لیے کہ صورت میں نکاح کو روکنے والا یعنی اپنے جز کو رقیق بنانا موجود ہے. جب شوہر آزاد ہے تو اس میں جو مانع نکاح یعنی اپنے جز کو رقیق بنانا موجود ہے، لیکن جب شوہر غلام ہو گیا تو یہ مانع نہیں پایا جا رہا ہے، اس لیے کہ غلام پورے اجزاء کے ساتھ خود رقیق ہے. اس لیے اس صورت میں نکاح امہ علی الحرہ کو جائز قرار دیں گے. یعنی اگر غلام ہے خود اور اس نے نکاح کیا ہوا ہے آزاد سے، پھر وہ باندی سے کرے تو اس کے لیے جائز ہے. احناف رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ آزاد عورت کی موجودگی میں باندی سے نکاح نہ کیا جائے. اس حدیث میں عموم ہے، شوہر آزاد ہو یا غلام، راضی ہو یا ناراضی، ایسا کچھ ذکر نہیں کیا گیا. لہذا یہ حدیث اپنے اطلاق کی وجہ سے امام شافعی اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ دونوں کے خلاف حجت ہے. دوسری دلیل عقلی یہ ہے کہ رقیت کی وجہ سے جس طرح سزائیں عادی ہو جاتی ہیں اسی طرح نعمتیں بھی عادی ہو جاتی ہیں. مثال کے طور پر آزاد کو حد زنا میں جتنے کوڑے لگتے ہیں رقیق کو یعنی غلام کو آدھے لگیں گے. یہی حال نعمتوں کا ہے، اس کی وجہ سے نعمتیں بھی ادھوری ہو جاتی ہیں. تو یہاں دو حالتیں ہیں، پہلی حالت انفراد اور دوسری حالت انضمام ہے، یعنی ایک کرنا اور ملانا. حالت انفراد کا مطلب یہ ہے کہ صرف باندی سے نکاح کرے، اور حالت انضمام کا مطلب یہ ہے باندی اور آزاد دونوں کو جمع کرے. اور آزاد عورت دونوں حالتوں میں حلال ہے، یعنی صرف آزاد سے نکاح کرے یا باندی کے ہوتے ہوئے آزاد سے نکاح کرے، دونوں صورتوں میں جائز ہے. لہٰذا اس کی تنصیف کر کے باندی کو صرف حالت انفراد میں رکھا جائے گا، یعنی اس کو الگ کر کے
باندی کو صرف حالت انفراد میں رکھا جائے گا، حالت انضمام میں نہیں، یعنی صرف باندی سے نکاح کر سکتا ہے اگر باندی سے کرنا ہے، لیکن اگر آزاد عورت کے ہوتے ہوئے باندی سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر کوئی اعتراض کر دے کہ باندی کو حالت انضمام میں جائز قرار دیا جائے، یعنی آزاد کے ہوتے ہوئے باندی سے نکاح جائز قرار دیا جائے، حالت انفراد میں نہیں یعنی اکیلے نہیں، تب بھی تنصیف ہو جائے گی، یعنی تنصیف نعمت ہوگی، نعمت ادھوری ہو جائے گی اس طرح سے۔ اب اس صورت میں احانت شریفہ لازم آئے گی کہ باندی کو حالت انضمام میں جائز قرار دیا جائے، تو اس صورت میں جو ہے احانت شریفہ لازم آئے گی، نہ کہ احانت حسیسہ، اس لیے اس صورت کو اختیار نہیں کیا گیا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔